ستمبر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء سے تجدید عہد کا دن 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کی جرات اور بہادری کو سلام۔ قوم کے بہادر سپوت نے شجاعت کی لازوال داستان رقم کی۔ بزدل دشمن نے حملہ کیا تو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں۔ صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی، سیلاب متاثرین اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوگی۔ چاکو چوبہ دستہ شاعر مشرق کو سلامی پیش کرے گا۔ تقریب میں اعلیٰ شخصیات شریک ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ایک بار پھر گرما گرمی پیپلز پارٹی کے رکن نرگس فیض ملک کی تنقید پر ایوان میں شور شرابہ۔ حکومتی اپوزیشن ارکان آمنے سامنے، جمہوریت، انتقام اور سیاسی روایات پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ نرگس فیض ملک بولی، پی ٹی آئی دور میں فریال تالپور کو عید کی رات پابند سلاسل کیا گیا۔ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے تو آج تک بکری بھی قربان نہیں کروائی۔ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے واقعے پر اپوزیشن و حکومتی ارکان کی متفقہ مذمت۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر واقعے کو نازیبا، افسوسناک اور غیر جمہوری قرار دیا۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے پولیس پر ملزمہ کو فرار کرانے کا الزام عائد کیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اظہار افسوس، کہا فیملی خواتین سے بدسلوکی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سمیع اللہ خان بولے سیاسی رواداری کی جگہ ذاتی انتقام کا کلچر فروغ پا رہا ہے، ایوان کو یک زبان ہو کر واقعے کو غلط کہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ پارلیمانی سیکرٹری قمر لیاقت نے محکمہ جنگلات، جنگلی حیات اور فشریز بارے سوالات کے جوابات دیے۔ پارلیمانی سیکرٹری قمر لیاقت نے درختوں کی کٹائی کو انسانیت کا قتل قرار دیا۔ بولی ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا سب سے بڑا چیلنج ہے، جنگلات کو بچانے میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ زمین کی تباہی کسی اور نے نہیں بلکہ انسانوں نے کی ہے۔ ٹمبر مافیا جنگلات کی خوبصورتی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 24 سال بعد ملک میں مجسٹریسی نظام بحال کرنے پر غور۔ 18 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم۔ کمیٹی کی سفارشات پر مجسٹریسی نظام جزوی یا مکمل طور پر بحال کیے جانے کا امکان۔ پہلا اجلاس آئندہ ہفتے متوقع۔ 2001 کے پولیس آرڈر کے تحت جنرل پرویز مشرف نے مجسٹریسی نظام ختم کر دیا تھا۔ آج سے مونسون بارشوں کے 10ویں اسپیل کا آغاز۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 9 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈی جی پی ٹی ایم عرفان علی کاٹیا بولے دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ بڑے شہروں میں مونسون بارشوں کے باعث ندی نالے بپھر سکتے ہیں، شہری خراب موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے سیلابی صورتحال بارے آگاہ کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہر یکے اور فیروز پور ڈاؤن سٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سول انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے الرٹ ہیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں بغیر بتائے پانی چھوڑا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیع کی میڈیا سے گفتگو، کہا ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ تمام متعلقہ ادارے جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ 7 سے 9 ستمبر کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مشکل کی گھڑی میں میڈیا نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیلاب کے باعث دریاؤں میں طغیان سے ہر طرف تباہی کی کہانی۔ چناب، راوی اور ستلج بے رحم ریلوں نے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی۔ سینکڑوں دیہات اور لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرین مال مویشیوں سمیت گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور۔ ریسکیو ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ پانی کی شدت کے باعث کئی مقامات تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ دریائے راوی میں مختلف مقامات پر پانی کی سطح پھر سے بلند۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,12,440 کیوسک ریکارڈ۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 72,648 کیوسک ریکارڈ۔ بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد 1,49,800 کیوسک ہے۔ سدھانی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,19,000 کیوسک ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے عرفان علی کاٹیا کی شہریوں سے دریاؤں کے اطراف میں سیر و تفریح سے گریز کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جامع پیکج طلب کر لیا۔ مریم نواز کی اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس کو بحال پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ متاثرین کے گھروں کی بحالی کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ بولی سیلاب متاثرین کی توقعات پر پورا اترنا میری ذمہ داری ہے۔
ہر سال سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ناگہانی آفت سے بچاؤ کے لیے ماسٹر پلان کی اشد ضرورت ہے۔